دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک تو جتنے بچے، کیونکہ ابھی ہم کرونا کے درمیان میں ہی ہیں اور بچے اسکولوں سے بالکل ایبسلوٹلی ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں. یہاں بیٹھ کے جھوٹ بولنا کہ نہیں جی بچے ڈراپ آؤٹ نہیں ہوئے، بالکل بہت نقصان ہوا ہے. بہت بچہ اسکول میں سے ایک اچھا نمبر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اس پہ کرنے جا رہے ہیں. ابھی پوری کیمپین ہم نیو ایڈمیشنز پہ بھی کیمپین نہیں کرنے جا رہے ہیں کہ بچوں کو واپس اسکول لے کے آیا جائے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم 24 اور 25 کو یہ کیمپین شروع کر رہے ہیں تاکہ جی سر ابھی شرح میں آپ کو دے اس لیے نہیں سکتا کیونکہ ہم نے اسکولز جب دوبارہ ابھی کھلنے ہیں جو اس کے اوپر نہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر تو کانسٹنٹ کام ہو رہا ہے، مگر وہ نمبر میں آپ کو اس لیے بھی دینا نہیں چاہتا کیونکہ وہ میرے پاس ایگزیکٹ نمبر جو بالکل صحیح والا نمبر ہے اس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے. آپ نے کہا 2.5 سال کے اندر ہم نے کیا کیا. اگر آپ کو پوری رپورٹ دوں تو یہ میرے پاس ہے پوری رپورٹ. میں اس کے اوپر سے فوراً گزر جاتا ہوں. اٹ ول ٹیک می اباؤٹ 5 منٹس. میں جلدی جاؤں گا تاکہ کیونکہ رپورٹ بہت لمبی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہم نے آ کے کی، ایک سب سے بڑا مسئلہ اسکولوں کے اندر جو تھا اسپیشلی گورنمنٹ اسکولز کے اندر وہ تھا ٹرانسفر کا مسئلہ. 4 لاکھ ٹیچر ہے. 4 لاکھ ٹیچر جو تھا وہ ٹرانسفر کروانے کے لیے 50,000 سے رشوت دیتا تھا اور 1.5 لاکھ روپے تک دیتا تھا رشوت. یہ بنتی تھی تقریباً 2.5 سے 3 ارب روپیہ سال کی کرپشن. 2.5 سے 3 ارب کی. صرف ٹرانسفر کروانے گیا ہوں، منسٹر بیٹھے ہیں، ایم این اے ایم پی اے بیٹھے ہیں، رشوت دی، سفارشیں کروائیں، 2.5 ارب روپیہ پیسے ایکسچینج کرتے تھے سارے. میں نے 1 روپیہ نہیں خرچا. ایک ایپ بنائی، اس کو ان کے فون پہ ڈال دیا، وہ گھر بیٹھ کے اپلائی کرتے ہیں اور گھر پہ ہی ان کے سی آر کوڈ ہی ہے نا، کیو آر کوڈ کے ساتھ ان کا گھر پہ ہی آ جاتا ہے ان کے آرڈرز. لوگوں کی آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ جس طرح ٹیچرز کو مس یوز کر رہے تھے، اسپیشلی فیمیل ٹیچرز کو کس طرح مس یوز کیا جا رہا تھا. لوگوں نے 4 شادیاں کی ہوئی تھیں. لوگ اتنی سخت پرابلم میں تھے اپنے ہائر اپ کو خوش کرنے کے لیے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب میں جاتا ہوں نا رورل ایریاز کے اندر، لوگ میرا آ کے شکریہ ادا کرتے ہیں جی آپ نے ہماری بیٹیوں کی عزت بچا لی، آپ نے ہمارے خاندانوں کی عزت بچا لی. کہ ایک ایپ جس پہ 1 روپیہ نہیں لگا، کوئی بھی یہ کر سکتا تھا، کسی نے نہیں پہلے کیا. یہ ہمارا سب سے پہلا سٹیپ تھا آتے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں ایجوکیشن منسٹر نہیں، میں ٹرانسفر منسٹر ہوں. سارا وقت میرے آفس کے باہر لائن لگی ہوتی تھی، ٹرانسفر کر دیں ٹرانسفر کر دیں ٹرانسفر کر دیں. اس کے بعد جو ہم نے جو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی وہ ہم نے کی، ہم نے کیونکہ اسکول نہیں تھے جو آپ کا سوال تھا، ٹھیک ہے سر. آپ کو پتا ہے کہ لاہور کے اندر آخری اسکول کب بنا تھا؟ 2011 کے اندر آخری اسکول بنا تھا. کسی نے ایجوکیشن پہ نہیں فوکس کیا، انہوں نے صرف کہا ہے کہ جی بس جو سسٹم چل رہا ہے بس وہ ٹھیک ہے. اب سب سے پہلا ریزن آپ یہ سوچیں، 70% بچے 5ویں کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں پنجاب میں. 70%. یہ نمبر آپ کو نہیں پتا ہوگا، یہ ایگزیکٹ نمبر. اب ہم نے کہا کہ فورن اسکول تو بن نہیں سکتے، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا یہی جو پرائمری اسکول، جو 36,000 پرائمری اسکول ہے، سب سے زیادہ پرائمری اسکول ہے، اسی کو دوپہر کو استعمال کیا جائے اور اس کو ایلیمنٹری بنا دیا جائے. جو ایلیمنٹری ہے اس کو سیکنڈری بنا دیا جائے. آپ یہ سوچیں، ہم نے انصاف آفٹرنون اسکول کھولا، 22,000 بچہ 3 مہینے میں واپس آ گیا. 22,000 بچہ. ایک کہنے کا نمبر ہے، ہم نے تو صرف کچھ کھول کے دیکھ لیا ٹیسٹنگ کے لیے کہ جی اس میں کوئی واپس آتا بھی ہے کہ نہیں. جب بچے واپس آنا شروع ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ہم 900 کھولنے جا رہے ہیں اس سال. یہ تو کورونا نے ساری چیزیں اوپر نیچے کی ہوئی، نہیں تو ہمارے سارے پروگرام شروع ہو چکے ہوئے تھے. سو انصاف آفٹرنون اسکول کا یہ ہمیں فائدہ ہوا کہ نہ ہمیں بلڈنگ کا ویٹ کرنا پڑا. ہم نے وہی ٹیچر جو صبح پڑھا رہا تھا وہ جاتا ہے ٹیوشن پڑھانے، ہم نے اسی کو 18,000 روپیہ دے دیا آنریریم. اس نے کہا جی میں دوپہر کو پڑھا دوں گا، اور ہم 18,000 روپیہ آنریریم دے کے اس اسکول کو سارے دن کے لیے چلا دیا. بلڈنگ بھی وہی، لوگ بھی آ سکتے ہیں. تو ہم نے اس طرح بھی امپرووڈ دیٹ. اس کے بعد ابھی ہم نے یہ، آپ سوچیں کہ پچھلے مارچ کرنا تھا، 1 سال ہمیں اس پہ لگ گیا، ڈیلے ہو گیا کورونا کی وجہ سے. لاہور میں آپ سوچیں کتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں؟ کسی کے پاس کوئی نمبر ہے مجھے بتا دیں، ایک نمبر بتا دیں کوئی. 10,000 20,000 50,000. لاہور جیسے شہر میں 3 لاکھ سے اوپر بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. 3 لاکھ. لاہور ایک ہب ہے جہاں پہ اسکولوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور 100 اسکول ہم ایسی جگہ پہ کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پرائمری، جہاں پہ اسکول ہے ہی نہیں، نہ گورنمنٹ نہ پرائیویٹ. 100 ایسی لوکیشنز ہیں لاہور کے اندر. اب اس پہ ہم چینج کیا کر رہے ہیں؟
اگر آپ حکومت کے پرانے جو سٹائل ہے اسی پہ چلتے رہیں، ایک سکول بنتا تقریباً 2-3 کروڑ روپے کا، 4 کروڑ روپے کا. ہم 21 کروڑ روپے کے اندر 100 سکول کھول رہے ہیں. 21 کروڑ رینٹ والی بلڈنگ لے کے آپ کیوں نہیں کھول سکتے بھائی؟ اگر پرائیویٹ سکول کر سکتا ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے 10-10 کنال جگہ جا کے خریدیں، پھر اوپر بلڈنگ بنائیں، 3 سال تک سکول ہی نہیں کھول سکتا. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 100 سکول جیسے ہی سسٹم دوبارہ نارمل شروع ہوتا ہے 90 ڈیز کے اندر یہ 100 سکول کھلیں گے پرائمری. 21 کروڑ روپیہ گورنمنٹ کے سکول کھولے جائیں تو آپ پھر حساب لگا لیں 100 3 کروڑ کے ساتھ تو 300 کروڑ پہ تو وہیں چلے گئے ہم سیدھا. ٹھیک ہے جی، 3 ارب پہ سوری چلے گئے. سو اس لیے 90 ڈیز کے اندر ہم 100 سکول آپ کو کھول کے اس لیے دکھائیں گے. اگر ہم نے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے اپنا، ہم اس مائنڈ سیٹ پہ نہیں رہ سکتے جو پچھلا مائنڈ سیٹ تھا. 3 سال لگ رہے ہیں سکول بنانے کے اندر، کروڑوں روپے خرچے جا رہے ہیں، 10 کنال کے اوپر سکول بنائے میں. ضرورت نہیں ہے. جب آپ میٹروپولٹن سٹیز کے اندر ہیں تو جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے اس کو صرف بہتر کر کے کوشش کریں وہاں پہ میکسیمم بچوں کو سکول لے کے آیا جا سکے. اس کے بعد ہم نے میل پروگرام شروع کیا جی، کیونکہ آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر کی پہلی سپیچ میں انہوں نے جب بچے کا ایک برین دکھایا تھا کہ ہماری کتنی سٹنٹنگ ہو رہی ہے، ہم نے یہ، بلکہ میں تو آپ لوگوں سے بھی یہ کہوں گا، آگے ہم ایک پروگرام ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ودن 30 to 60 days لانچ کرنے لگے ہیں، اون اے پبلک اسکول یا اڈاپٹ اے پبلک اسکول. اسی طرح ہمارے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہم 100 اسکولوں کو بچوں کو 1 فری میل دیں گے. مجھے صرف 300 لوگ چاہیے پنجاب کے اندر، 300 جو کہ 100 اسکول لے لیں اور بچوں کو 1 میل دے دیں جو ہمارا پرائمری اسکول کا. سو یہ ہمارا پروجیکٹ جب شروع ہوا تو 1 میل ہم نے 100 ابھی 10 اسکولوں میں شروع کیا تھا، کرونا آ گیا بند ہو گیا، اب ہم 100 پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب دوبارہ کھلے گا. سو 1 میل اتنا ضروری ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ 1 میل کتنا فرق اس بچے کی زندگی میں ڈالے گا اور اس کی تعلیم میں کتنا وہ فرق ڈالے گا. پھر ہم لے کر آئے اردو ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن. سب میرے پیچھے پڑ گئے کہ جی یہ تو ہمیں بیکورڈ لے کے جا رہا ہے. یہ ہمیں جب تک آپ کو آپ کی زبان میں بچے کو کانسیپٹ نہیں کلیئر کریں گے اس کو نہیں سمجھ آئے گی. ہم کمپلیکس نیشن ہے، جو انگریزی بولتے ہیں ہم اس سے بڑی جلدی امپریس ہو جاتے ہیں، بہت جلدی امپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کو انگریزی بول رہا ہے اس کی بات سن لیں. اردو میں ہم بچوں کو جب تک نہیں بتائیں گے نا کہ 1+1 کیا ہوتا ہے، 2+5 کیا ہوتا ہے، یہ سائنس کا کیا اس کا مطلب ہے، یہ جب کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا تبھی تو روٹ لرننگ ہو رہی ہے. آپ اس کو ایک فورن زبان کے اندر سمجھا رہے ہیں انگلش کے اندر، جو 23 گھنٹے دن میں اس کے ساتھ کوئی بول ہی نہیں رہا، نہ اس کے ماں نہ باپ نہ رشتہ دار نہ بہن نہ بھائی نہ دوست. 1 گھنٹہ وہ دن میں پڑھ رہا ہے انگلش میں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں تمہارے سارے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے انگریزی کے اندر. وہ کہتا ہے اس کو چھوڑو، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، میں رٹا لگانا شروع کرتا. سو یہ بڑی ضروری چیز تھی کرنی. بڑی اس پہ پہلے میرے اوپر بیشنگ ہوئی اخباروں میں میڈیا پہ، اس کے بعد انہوں نے پھر تعریفیں کی کہ نہیں جی دس از دا کانسیپٹ دیٹ میکس سینس. اسیسمنٹ پالیسی ہم نے چینج کی. آپ کو پتا ہے کہ ایک 5ویں کا اور 8ویں کا ایگزام ہوتا ہے، آپ نے بھی ضرور دیا ہوگا اپنے ٹائم میں. 5ویں کا ایگزام ہم نے کیوں ختم کیا؟ ٹیچر کی جو ایویلیویشن ہے وہ ایگزام کے رزلٹ کے اوپر تھی. اگر 5 سال کے تو ٹیچرز نے کچھ چیٹنگ کرانی شروع کر دی کہ اچھے رزلٹ آئیں. اب 10 سال کا بچہ اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا ٹیچر مجھے چیٹنگ کرا رہا ہے تو چیٹنگ ٹھیک ہے، اس نے یہ سمجھ لیا ہے زندگی میں، ہم نے اس کو سکھا دیا 10 سال کی عمر میں کہ چیٹنگ ٹھیک ہے، سو تم چیٹنگ کرو، دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. آپ 10 سال کے بچے کو کرپٹ بنانے جا رہے ہیں اور اس کو 10 سال کے بچے کا ذہن خراب کرنے جا رہے ہیں کہ چیٹنگ ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے کہا ایگزام ختم کرو، اپنی اسیسمنٹ بہتر کرو. سو دس از واٹ وی ڈیڈ. ہم نے پچھلے سال کیا، اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے.